بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت و اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور دنیا بھر کے دیگر لوگوں کے لیے عام طور پر بہت مفید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ سب انسانوں کے لیے ایسی رہنمائی فراہم کرتا ہے جس کی روشنی میں انسانی زندگی اپنی دنیا اور آخرت کے سفر کو بخیر و خوبی پورا کر سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں اور نہ ہی مکمل رہنمائی فراہم کرتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا محض جذباتی یا مذہبی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کی ضرورت ہے۔ یہ بات چند نکات سے زیادہ بہتر طور پر سمجھ آ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ شخصیت ہیں جن کی زندگی اسوہ کامل ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے کسی کی مکمل سیرت ہمیں دستیاب نہیں ہے، اور جو اگر تھوڑی بہت موجود بھی ہے تو اس کی آتھینٹسٹی پر بے شمار اعتراضات بھی موجود ہیں۔ اس لیے یہ غیر مستند اور نامکمل سیرت ہمارے لیے یقینی طور پر رہنمائی کا فائدہ فراہم نہیں کر سکتی۔ مثلا حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ حکمران نہیں رہے، اس لیے کوئی حکمران اگر رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو ان کی سیرت سے اسے رہنمائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ ہی وہ واحد سیرت ہے جو محفوظ بھی ہے اور ہمہ جہت بھی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت کی اگر ہم بات کریں تو یہ بات ہر عقل مند انسان سمجھ سکتا ہے کہ ہر انسان کے لیے تعمیر سیرت بہت ضروری ہے، اور تعمیر سیرت کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی کامل انسان کی سیرت کو بطور نمونہ اپنے پیش نظر رکھا جائے۔ لہٰذا اس لیے ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ سیرت النبی کا مطالعہ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل انسان کے طور پر اپنی دنیا میں موجود رہے۔ دنیاوی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی گزاری کہ رسول اللہ کے دشمن بھی آپ کے کمال کا اعتراف کرنے پر مجبور نظر آتے۔ آپ کی سیرت پڑھ کر انسان کے کردار میں سے خرابیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ اچھائی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جتنا مطالعہ سیرت بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کے دل و دماغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مثبت اثر ہوتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا کردار پاکیزہ ہوتا ہے، سوچ میں درستگی آتی ہے، خرابیاں دور ہوتی ہیں۔ اس کی ایک نمایاں مثال اگر ہم دیکھنا چاہیں، زندہ مثال جو زمانے میں دیکھی، وہ زمانہ جاہلیت کے معاشرے کا ایک مدنی معاشرے میں تبدیل ہو جانا تھا۔ اتنی بڑی کایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹی کہ جو زمانے کے بالکل دھتکارے ہوئے لوگ تھے ان کو زمانے کا امام بنا دیا، یہ محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بدولت ہی تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل انسان کے روپ میں دیکھا
آپ کی سیرت سے متاثر ہوئے اور آپ کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈالا، جس کی وجہ سے ایک خوبصورت انقلاب برپا ہو گیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت زیادہ اثر کرنے کی صلاحیت پائی جاتی۔ بعض اوقات احکامات کے مطالعے سے دل پر اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا عملی نمونہ دیکھتے ہیں، وہ عملی نمونہ انسان کے دل و دماغ کو بدل کر رکھ دیتا ہے اور انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اور یہ فرمایا کہ میرے نبی کی اطاعت میری ہی اطاعت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر جا بجا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ رسول تم کو جو عطا کرے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ، اللہ اور اس کے رسول اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ لہٰذا ان آیات مبارکہ کی روشنی میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنا یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ پیروی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے فلاں کام کس طرح سے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وے آف ڈوئنگ تھنگس کیا تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملات کو حل کرنے کا انداز ہمارے سامنے آئے گا، لہٰذا ہم اس سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر طور پر حل کر سکیں گے۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یہ امتیاز حاصل ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی بات بتا چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ ہستی ہیں انبیاء کرام میں سے جن کی سیرت سند کے ساتھ محفوظ ہے، پوری آتھینٹسٹی کے ساتھ، پوری استنادی ذخیرے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اس پر کافی سرمایہ، علمی سرمایہ جمع ہو گیا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صدی ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک رسالہ لکھ دیا تھا۔ اس کے علاوہ احادیث کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کثیر روایات موجود ہیں، اور راوی در راوی یہ سلسلہ چلتے چلتے صحابہ کرام تک جا پہنچتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے عینی شاہد تھے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے اور سمجھے بغیر انسان کے لیے قرآن کریم پر بھی عمل کرنا ممکن نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اصولی احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کرتا ہے، اور ان پر عمل کیسے کیا جائے گا، ان کی تشریح کیسے ہوگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا،
لہذا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ پڑھا جائے تب تک پرانی احکامات کی تشریح اور عملی تطبیق معلوم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی سیرت قرآن مجید کی عملی تشریح اور قرآن کریم کی تعلیمات کی عملی تفسیر ہے۔ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو جاننے کی خاطر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کیسے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کیسی تھی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے قرآن تو پڑھا ہے لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی جاننا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن کریم میں جو لکھا ہوا ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات، وہی آپ کا طرز زندگی تھا۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک جیتا جاگتا قرآن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایک قرآن ناطق تھے، ایک مجسم قرآن تھے۔ تو اس لیے اگر آج کے دور میں کوئی شخص چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پہنچائی ہے اس پر عمل کروں، ایسا جو فرقہ پرستی کی منہ شگافیوں سے بالکل پاک ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے اور دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عملی زندگی میں قرآن علوم پر، قرآن احکام پر کس طرح سے عمل کیا کرتے تھے، ان کی تشریح کس طرح سے کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اگر تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کریں گے تو مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد اور باہمی یگانگت بھی پیدا ہوگی، اور جو بلا وجہ کے اختلافات پائے جاتے ہیں انشاءاللہ ان میں بھی کمی آئے گی۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت پر ہے۔ اسلام کے دشمنوں نے شروع ہی سے، آغاز اسلام ہی سے یہ روش جاری رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کردار پر، آپ کی زندگی پر اعتراضات قائم کیے جائیں، اور بعد کے ادوار میں یہ سلسلہ زیادہ منظم ہو کر تحریکی طور پر سامنے آیا۔ بہت سے مستشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنے کی خاطر کتابیں لکھی تاکہ جو کمزور ایمان یا کم علم والے بھولے بھالے مسلمان ہیں ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کے دل سے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو گھٹایا جا سکے، اور آہستہ آہستہ ان لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کیا جا سکے۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان اعتراضات کا مسلمان جواب دیں تاکہ اسلام کی عمارت اپنے مضبوط ستون یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایسا ہونا جو بے غبار ہو، جس پر کوئی اعتراض نہ ہو سکے، اس طرح سے پیش کیا جائے رسول اللہ کی مبارک زندگی کو، اور دشمنوں کے اعتراضات کا جواب دیا جائے، معقول اور منطقی جواب دیا جائے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ جب ہم مطالعہ کریں گے تبھی ہمارے لیے یہ ممکن ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں، جو قرآن کے، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نکال دیا جائے، ہم ان کے جوابات کا دندان شکن جواب دے سکیں۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ آج دنیا میں اسلام تعداد کے اعتبار سے، افراد کی تعداد کے اعتبار سے دوسرا بڑا مذہب ہے،
اور اس کے پیروکاروں کی تعداد تقریباً 1.5 ارب کے لگ بھگ ہے۔ اس طرح یہ دنیا کے تقریباً 1/4 سے زیادہ انسانوں کا مذہب بنتا ہے۔ اس لیے ان کی رہنمائی کے لیے اور اس مذہب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس مذہب کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، کیونکہ آپ کی سیرت کے بغیر انسان کا ایمان یا اس کا عمل دونوں مکمل نہیں ہو سکتے۔ ایمان کے لیے بھی اور عمل کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی رہنمائی انتہائی بنیادی درجے میں ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف اس دور کے لیے نہیں تھی کہ صرف اس دور میں رہنمائی فراہم کرتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ہر دور کے مسائل کا حل پیش کرتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اہل علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تحقیق کرتے رہے، اور انشاءاللہ یہ تحقیق جاری و ساری رہے گی۔ آپ کی سیرت کا مختلف زاویوں سے جائزہ لیا جاتا رہا ہے اور مستقبل میں بھی لیا جاتا رہے گا، تاکہ وقت کی ضرورت کے مطابق اس میں سے ہر زمانے میں پیش آنے والے مسائل کا حل تلاش کیا جا سکے۔ اور دوسری بات یہ، جیسے کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے، کہ آج کل کے پرفتن دور میں جہاں جگہ جگہ بہت سارے فرقے پیدا ہو چکے ہیں، ایسے میں وہ انسان جو سیدھا راستہ صراط مستقیم کو تلاش کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے علاوہ کوئی اور چیز باقی نہیں رہتی کہ جس کے ذریعے وہ آسانی سے صراط مستقیم تک پہنچ سکے۔ اس لیے وہ لوگ جو صراط مستقیم تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی راستہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں۔ اور یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تب تک گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک چیز اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جس سے کوئی بھی انسان اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنے کی خاطر، آپ کے محبت اور آپ کے عشق کے تقاضے کی خاطر اپنی زندگیوں کے لیے سیدھا راستہ تلاش کرنے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو حرز جاں بنا لیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو رسول اللہ کی سیرت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں سرخروئی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مطالعہ سیرت ہمارے لیے آسان فرما دے اور ہمیں اس کی توفیق اور اس کا شوق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔